السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا دوسرا سبق ہے جو آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ہے۔ اس سبق کا صفحہ نمبر 9 ہے، پیج نمبر 9 کتاب سے نکال لیں، اور اس سبق کو شروع سے میں حرف بحرف ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، یغشیکم اڑھا دی تم پر، ڈھانپ دیا تم کو۔ یغشی اصل میں غشی سے لفظ بنائی۔ غشی کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کسی کے اوپر ڈال دینا جس سے وہ ڈھانپ دی جائے، جس سے وہ چیز چھپا دی جائے، بند کر دی جائے۔ عام طور پر ہم اپنی زبان میں یا اپنے معاشرے میں یہ لفظ بولتے ہیں کہ فلاں شخص کو غشی کا دورہ پڑ گیا۔ تو غشی کے دورے کا مطلب یہ کہ اس کے دماغ پر پردہ آ گیا، ہوش حواس اس کی گم ہو گئی۔ تو دماغ پر پردہ آ جانا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، یہ غشی کہلاتا ہے، جس سے انسان کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں اور ہر چیز اس کے اوپر چھپ جاتی ہے۔ تو یغشی کا معنی ہے ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، اڑھا دیتا ہے۔ اس جب یغشی ڈھانپ دیا کم تمہیں النعاسا اونگ دے کر۔ اونگ کہتے ہیں نیند کا ابتدائی حصہ۔ جب نیند آنا شروع ہوتی ہے تو انسان ہلکے ہلکے جھٹکے لیتا ہے، آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی، اسے اونگ کہتے ہیں۔ تو النعاس کا معنی اونگ یا نیند کیا جا سکتا ہے۔ اس جب یغشیکم ڈھانپ دیا تم کو النعاسا نیند دے کر، امنتن جو باعث امن تھی، امنتن امن، سکون، تسکین، منہ اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ یہاں ایک جملہ مکمل ہوا جس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی۔ یہ اصل میں غزوہ بدر کے انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے سب سے پہلا انعام یہ فرمایا کہ ان پر نیند طاری فرمائی۔ اصل میں خوف بہت زیادہ تھا کہ دشمن کی طاقت زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، ان کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے۔ تو شیطان جو مسلسل دل میں وسوسے اور خوف پیدا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو نیند کی چادر اڑھا دی، یعنی مسلمانوں کو سکون دینے کے لیے، تسکین دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے ان پر نیند طاری کر دی۔ تو جب کسی کو نیند آنے لگ جائے تو یہ سکون کی علامت ہے کہ اس کا خوف ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خوف ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا انعام فرمایا جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے، یعنی تمہارے سکون کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی۔ وَيُنَزِّلُ اور نازل کیا، نازل مطلب اتارا، اور اتارا علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی۔ آسمان سے پانی اتارنے کا مطلب بارش نازل کرنا ہے بامحاورہ، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا۔ تو یہ دوسرا انعام ہے جو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ مسلمانوں پر بارش نازل فرمائی۔ اس کے بے شمار فائدے ہوئے۔ اس وقت پانی کی قلت تھی، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر پانی بھی عطا فرما دیا۔ مسلمانوں کے پاس جو زمین تھی وہ ریتلی تھی، جس میں پاؤں دھنستے تھے، اچھی طرح بھاگا دوڑا نہیں جا سکتا تھا، اچھی طرح چلا نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بارش برسائی تو اس کے ساتھ ہی اس زمین، جو ریت والی زمین تھی، وہ جم گئی اور اس پر قدم رکھنا آسان ہو گیا، چلنا پھرنا بھی آسان ہو گیا۔ تو یہ دوسرا انعام ہے۔ پہلا انعام تھا اللہ تعالیٰ نے نیند کی چادر اڑھا دی، دوسرا انعام اللہ نے بارش برسا دی۔
لیطہرکم بہ، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو اس کے ساتھ، یعنی اس بارش کے پانی کے ساتھ تمہیں پاک کر دے۔ اس کا بامحاورہ ہے تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے۔ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ، اور دور کر دیا تم سے، وَيُذْهِبْ، اور دور کر دے، عَنْكُمْ تم سے، رِجْزَ الشَّيْطَان، شیطان کی نجاست۔ نجاست معنی گندگی، پلیدی۔ یہاں شیطان کے وسوسے کو شیطانی نجاست کہا گیا ہے۔ جو شیطان دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے وہ وسوسے شیطانی پلیدی کہلاتے ہیں۔ تو شیطان غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کے دلوں میں ڈر، خوف کے وسوسے پیدا کر رہا تھا کہ تمہاری تعداد تھوڑی ہے، تمہارے پاس ساز و سامان کم ہے، تمہارے پاس ہتھیار کم ہے، تمہارے پاس جگہ اچھی نہیں ہے، تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی کمزوریاں تھیں، جتنی بھی کمیاں تھیں، یہ ساری کی ساری شیطان دل میں وسوسے بنا کر خوف پیدا کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے بارش کر دی تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس سے بارش کے اندر نہا کر تازہ دم ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں، اور جو شیطان نے وسوسے اور پلیدی نجاست پھیلائی ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دی، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پر، بامحاورہ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ میں ربط کہتے ہیں جوڑنے کو، مضبوط کرنے کو، تو تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، بامحاورہ اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ثابت قدم رکھے اس کے ساتھ، بامحاورہ، اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ تو یہ ایک آیت مکمل ہوئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دو انعامات کا ذکر ہوا ہے جو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایک نیند جس سے سکون نصیب ہو جائے، ایک بارش جس کے ساتھ نہلا کر پاک کیا جائے، شیطان کی نجاست دور کی جائے، دل مضبوط اور قدم جمائے رکھے جائیں۔ دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اس سے اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، جب یوحی وہی فرماتا تھا، وہی کہتے ہیں ارشاد فرمانا، فرمان جاری کرنا، جب فرمان جاری فرماتا تھا ربو کا تیرا رب، الی الملائکہ فرشتوں کی طرف، انی معکم بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تو ثابت قدم رہو، الذین آمنوا تو ثابت قدم رکھو، الذین آمنوا مومنوں کو، تو مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔ بامحاورہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ یہ ہے وہ تیسری مدد اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے، جس طرح کہ پہلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمان جاری کیا، وہی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے مومن بندوں کو جا کر تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، وہ مضبوط رہیں، اور ساتھ یہ خبر بھی دی سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا۔ سألقی میں سین کا معنی ان قریب ہے، جس کو ہم ابھی ابھی بھی کہہ سکتے ہیں، ابھی ابھی القی میں ڈالے دیتا ہوں، فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع ہے دلوں میں، الذین کفروا کافروں کے، الرعب روب، دہشت، خوف، بامحاورہ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں۔ فَاضْرِبُوا تو مارو، فوق الاعناق اوپر گردنوں کے، فوق مانا اوپر، اوپر گردنوں کے مارو، وَاضْرِبُوا اور مارو، منہم ان کے، کلا ہر بنان جوڑ پر، انگلیوں کے 3 جوڑ ہوتے ہیں، 3 پور ہوتے ہیں، اس کو بنان کہتے ہیں، جوڑ جوڑ پر، پور پور پر، بامحاورہ تو ان کے سر
مار کر اڑا دو، یعنی ان کے سر پر تلوار مار کر دھڑ سے سر کو اڑا دو، گردن کاٹ کر سر اڑا دو، اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، ذالک یہ ہے، بأنہم کہ انہوں نے شاقو مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ بامحاورہ کتاب سے دیکھیں، بامحاورہ ہمیشہ کتاب کے بالکل مطابق یاد کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کے ترجمہ کے اندر اپنی طرف سے الفاظ کو شامل کرنا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے لفظی ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بامحاورہ ہمیشہ اپنی ٹیکسٹ بک کے مطابق یاد کرنا ہے۔ تو لفظ بلفظ یاد کرنا ہے جو کتاب کے اندر بامحاورہ لکھا ہے، اسی طرح یہ چیک کیا جاتا ہے، اسی طرح بورڈ کے اندر اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو شخص مخالفت کرتا ہے، ومن من اور جو شخص، یشاقیقی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شدید سخت، العقاب عذاب دینے والا ہے۔ بامحاورہ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رسول کی مخالفت اتنی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخت سزا اور سخت عذاب دیتا ہے۔ ذالکم یہ ہے، فذوقوہ تو چکھو اسے، ذوقو ذائقہ سے بنا، ذائقہ کہتے ہیں چکھنے کو، بامحاورہ یہ مزہ تو یہاں چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ جانے رہو، وَأَنَّ اور بے شک، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ بامحاورہ اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا جب، لقیتم مقابلہ ہو تمہارا، الذین کفروا کافر لوگوں سے، زحفاً میدان جنگ میں، فلا تو نہ، تولوہم تم پھیرنا ان سے، الادبار پیٹھ۔ بامحاورہ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جب کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو، یعنی جنگ شروع ہو جائے، تو پھر کسی مسلمان کو، کسی مومن کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پیٹھ پھینک کر بھاگے۔ اس طرح کی بزدلی دکھانے کی اجازت نہیں، بلکہ اس وقت کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے سینہ تان کر آگے بڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، ومن اور جو، یُوَلِّهِمْ پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دُبُرَہُ اپنی پیٹھ، الا سوائے، متحرفا لقتال کنارے کنارے چلے، لقتال لڑائی کے لیے۔ متحرف اصل میں حرف سے بنا، حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، تو لڑائی کے اندر کنارے پر جا کر لڑائی کرنے کی خاطر کوئی نئی حکمت عملی یا کوئی نئی چال چلنے کے لیے کوئی چلا جاتا ہے تو وہ جنگ سے بھاگنے والوں میں شامل نہیں سمجھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ الا مگر، متحرفن کنارے پر چلنے والا، لقتال لڑائی کے لیے، او یا متحیزن جا ملنے والا، الی فئتن اپنی فوج سے، فقد تو یقیناً، باء لوٹ آیا یا گرفتار ہو گیا، بے غضبن غضب میں، غصے میں، من اللہ اللہ کے،
وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو بہت بری ہے المصیر جگہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں کچھ مشکل الفاظ بھی آئے ہیں، جیسے کہ یولیہم دبرہ، متحرفا للقتال، متحیزا الی فئہ، باء مأواہ وغیرہ۔ یہ مشکل الفاظ بھی ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ با محاورہ ترجمہ کتاب کے مطابق یوں ہے، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا، یعنی ان دو صورتوں کے سوا۔ دو صورتیں کیا ہیں کہ کنارے پہ چلنے کے لیے وہ لڑائی کرنے کے لیے آیا، یا پھر اپنی فوج سے ملنے کے لیے میدان کے اندر سے بھاگ کر اپنی فوج کی طرف آ گیا۔ تو ان دو صورتوں کے علاوہ جو شخص بھی میدان جنگ سے بھاگا، پیٹھ پھیر کر دوڑا، تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بہت اہم سوال ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس کی سزا 3 جملوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، یوں سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ اس کی سزا بیان ہو گئی۔ اور ایک اس کے اندر یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں بھاگنے والے کو کوئی سزا یا اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی۔ وہ 2 صورتیں یہ ہیں کہ اگر میدان جنگ کے اندر کوئی شخص، کوئی مجاہد، کوئی سپاہی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے اچھی طرح حملہ نہیں ہو سکتا، تو وہ وہاں سے بھاگ کر میدان جنگ کے کنارے پر آخر پر چلا جاتا ہے تاکہ وہاں سے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ سکے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ گھر کی طرف نہیں بھاگا، بلکہ جنگ کے اندر ایک نئی حکمت عملی اختیار کر رہا ہے جس کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا جا سکے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اکیلا رہ گیا، تو دشمن کے نرغے میں یا دشمن کے گھیرے میں آ سکتا ہے، لہٰذا وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی فوج اور اپنی جماعت میں جا کے شامل ہو جاتا ہے تاکہ اپنی جماعت اور اپنی فوج میں مل کر دشمن پر حملہ کرے۔ تو ایسے شخص کو بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ بھی گھر کی طرف نہیں بھاگا بلکہ اپنی فوج میں آ گیا تاکہ فوج سے مل کر دشمن پر حملہ کیا جا سکے۔ لہٰذا 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں بھاگنے والے کو گناہ نہیں، ایک تو کنارے کی طرف بھاگ کر آنے والا اپنی نئی حکمت عملی بنانے کے لیے، اور دوسرا وہ شخص جو اکیلا رہ گیا تو اپنی فوج سے ملنے کے لیے آ جائے، تو ان پر گناہ نہیں ہوتا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو نہیں، فَلَمْ، فا مانا ہوتا ہے تو، لم مانا نہیں، تو نہیں تقتلوہم، تم نے قتل کیا ان کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یہ غزوہ بدر میں جتنے کافر مارے گئے، قتل کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس قتل کرنے کی نسبت اپنی طرف جوڑ دی ہے، یعنی اللہ نے اپنی مدد کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ کی ایسی خاص مدد تھی جس بنا پر اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور نہیں تم نے پھینکی یعنی کنکریاں وغیرہ، اِذْ رَمَيْتَ، جب تم نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور لیکن اللہ نے کنکریاں پھینکی۔ یہ رما 3 بار لفظ آ گیا، رمیتا، رمیتا، پھر رما، تینوں کا ایک ہی معنی ہے، کنکریاں پھینکنا۔ تو ارشاد فرمایا بامحاورہ ترجمہ، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو اس میں اللہ نے اپنی مدد کا اس انداز میں ذکر فرمایا کہ جب تم نے کافر قتل کیے وہ تم نے نہیں، اللہ نے قتل کیے، جب تم نے کنکریاں پھینکی وہ تم نے نہیں، اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ ان کنکریوں کا ذکر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے کفار کی طرف اپنی مٹھی میں تھوڑی سی کنکریاں لے کر پھینکی،
کافروں کی طرف پھینکی اور ساتھ فرمایا شاہت الوجوہ، یہ سارے چہرے ناکام ہو جائیں۔ تو وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی تو آپ نے ہیں، لیکن جہاں تک وہ پہنچی وہاں تک اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں، یعنی کافروں کے ہر شخص کے منہ پر وہ کنکری لگی۔ تو جو کنکریاں چند ایک تھیں وہ 1000 کے لشکر تک یا 1000 کے قریب جتنی بھی تعداد تھی ان تک پہنچانا اور پھر ہر ایک کے منہ پر نشانے پر لگ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں ان کافروں کو لگائی ہیں، اللہ نے ان پر پھینکی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، وَلِيُبْلِيَ اور تاکہ آزمائے، المؤمنین مومنوں کو، منہ اس سے یعنی اپنی اس مدد کو بھیج کر آزمائے مومنوں کو، بلاءً آزمانا، حسنا اچھی طرح، بامحاورہ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، بامحاورہ بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ذالکم یہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، موہن کمزور کر دینے والا، قیدی تدبیر الکافرین کافروں کی، بامحاورہ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بتایا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کافروں کی تدبیر کو جیسے چاہے کمزور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کافروں کی ہر تدبیر، ہر کوشش اور ہر ان کی طاقت قوت کو کمزور بنا کے رکھ دیا، مسلمانوں کو ایسے خاص طریقے سے مدد عطا فرمائی۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہے ان اگر تستفتحو تم فتح مانگتے ہو، تم فتح چاہتے ہو، تستفتحو کا معنی تم فتح چاہتے ہو یا مانگتے ہو، فقد تو یقیناً جاءکم آ گئی تمہارے پاس، الفتح فتح، بامحاورہ اے کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ یہاں فتح بمعنی فیصلہ ہے کہ تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آ چکا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، تنتہو کا معنی باز آ جاؤ، منع ہو جاؤ، اپنے افعال سے رک جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، خیر معنی بہتر، بامحاورہ دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ اور اگر تعودوا تم پھر کرو گے، نعود تو ہم بھی پھر کریں گے، بامحاورہ اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ اور ہرگز نہیں، تغنیہ کا معنی کام آئے گی، فائدہ دے گی، بچا سکے گی، اور ہرگز نہیں تم کو بچا سکے گی، فئتکم تمہاری جماعت، شیئا کچھ بھی، بامحاورہ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ ولو کا صورت، ولو اور اگرچہ، کا صورت کتنی ہی کثیر ہو، کثیر معنی زیادہ، کتنی ہی زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے، بامحاورہ اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس آخری آیت کے اندر ایک بہت بڑی تنبیہ یعنی باخبر کیا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے کہ اے کافرو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے تھے اور فیصلہ چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کر دیا۔ اب تمہیں وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ اپنے غلط کاموں سے، سازشوں سے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے سے اگر باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر دوبارہ
اسی طرح کوشش کرو گے لڑائی کی، جنگ کی، مقابلہ کرنے کی، تو ہم بھی پھر تم کو اسی طرح دوبارہ سزا اور عذاب دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو تمہاری جماعت اور فوج کتنی بھی کثیر تعداد میں تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے الکلمات و تراکیب شروع ہو رہے ہیں، یعنی الفاظ اور ان کے معانی۔ تو یہ چند الفاظ جو مشکل اس سبق کے اندر ہیں وہ دیے گئے ہیں اور ان کے معنی بھی لکھے گئے ہیں۔ ان کو اسی طریقے سے کتاب کے مطابق اور تمرین کے مطابق یاد کر لیا جائے۔ اس کے بعد آگے التمارین شروع ہو جاتی ہے، جس میں 3 سوال ہیں اور چوتھا سوال عبارات کے مفہوم کا ہے۔ لہذا ہم سب سے پہلا سوال لیتے ہیں، السوال الاول۔ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ تو ہم نے سبق میں بھی بیان کیا کہ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے 3 انعامات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر نیند، تاکہ اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا کرنے کے لیے تمہیں نیند عطا کرے۔ دوسرے نمبر پر بارش، پانی کی قلت پوری کرنے کے لیے بارش عطا فرمائی، تاکہ بارش میں نہا کر چست اور تازہ دم ہو سکیں، اور اسی طرح ریتلی زمین پر پاؤں بھی مضبوط ہو جائیں۔ اور تیسرا انعام تھا فرشتے، جو 1000 کی تعداد میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ وہ مسلمانوں کو تسلی اور حوصلہ بھی دیتے تھے اور یہ بات بھی دل میں ڈالتے تھے کہ کافروں کی گردنیں کاٹ دو، کافروں کا جوڑ توڑ کے رکھ دو۔ سوال نمبر 2 ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئیں؟ ہدایت نمبر 1، کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا۔ جو شخص بھی پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ سوائے 2 صورتوں کے، ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص میدان جنگ کے کنارے پر جا کر کوئی حکمت عملی اپنائے، کنارے پہ جا کے لڑائی کرنے کے لیے دوبارہ میدان جنگ میں شامل ہونا چاہے تو اس پر بھی گناہ نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کوئی شخص اپنی فوج سے اکیلا رہ گیا تو وہ اپنی فوج سے ملنے کے لیے دوڑ جاتا ہے اور فوج سے مل کر دوبارہ حملہ کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا 2 ہدایات ہیں اور 2 قسم کی ہی رخصتیں ہیں کہ جن پر گناہ نہیں ہوتا، 2 صورتوں میں گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سبق کے اندر بھی دہرا دی گئی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے آیات میں کیا تنبیہ کی گئی؟ تنبیہ کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنا، وارننگ دینا۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ تنبیہ اور وارننگ دی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے تھے، فتح تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ اب اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر تم دوبارہ اس طرح کرو گے تو ہم بھی دوبارہ عذاب کریں گے۔ تمہاری جماعت اور فوج خواہ کتنی کثیر ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اس لیے کہ خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔